بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ و طالبات، اردو کلاس نحو میں آج ہم سبق غالب کا اچھوتا پن پڑھیں گے، جس کے مصنف جناب مولانا الطاف حسین حالی ہیں، اور یہ سبق ان کی معروف کتاب یادگار غالب سے لیا گیا ہے۔ مولانا الطاف حسین حالی کے بارے میں یوں تو آپ پہلے سے جانتے ہیں، لیکن چند ایک نکات میں بھی آپ کے گوشے گزار کرتا ہوں۔ مولانا الطاف حسین حالی نے اردو نثر اور اردو شاعری کی شکل کو بدل کر رکھ دیا، یعنی جو روایتی شاعری اور نثر پہلے سے چلتی آ رہی تھی، انہوں نے بالکل اس کو بدل دیا۔ انہوں نے اردو میں جدید سوانح نگاری اور تنقید کا آغاز کیا۔ یوں آپ کہہ لیں کہ وہ پہلے سوانح نگار ہیں اور پہلے نقاد ہیں۔ اس کے علاوہ جو ان کا انداز بیان ہے وہ بڑا سادہ اور مدلل ہے، اور یہی انداز بیان ان کو جو ہے اپنے قارئین میں مقبول بناتا ہے۔ سبق کے مطالعے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کیجیے، اسے شیئر کیجیے، اور ہاں، اس چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ غالب کا اچھوتا پن۔ غالب یعنی مرزا اسد اللہ خان غالب، جو اردو زبان و ادب کے سب سے بڑے شاعر جانے اور مانے جاتے ہیں، اور اس کی وجہ ان کی شاعری میں موجود ان کے کمال فلسفیانہ خیالات اور تصورات ہیں۔ اچھوتا پن الگ انداز، یعنی وہ انداز جو انہیں دوسرے شعراء سے الگ اور ممتاز کرتا ہے۔ اب اس سبق کی تدریس کے بعد آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ کسی تحریر، خاص طور پر علمی تنقیدی مضمون کی فکری و معنوی خوبیوں سے آگاہی حاصل کر سکیں۔ تحریر لکھی ہوئی بات کو کہتے ہیں فکری و معنوی۔ فکری مطلب ذہنی، اور معنوی مطلب تشریحی، مفہوم کے حوالے سے اندرونی آگاہی حاصل کر سکیں، یعنی اس کے بارے میں جان سکیں۔ دوسرا مقصد، ادبی اور علمی تحریروں میں مجازی اور اصطلاحی امتیاز کو ملحوظ رکھ کر حسن بیان کے تصورات کے بیان کو سمجھ کر پڑھ سکیں۔ مجازی اور اصطلاحی، مجازی مطلب غیر حقیقی، اور اصطلاحی کا مطلب یہ ہوتا ہے کوئی ایک ایسا لفظ جس کے کوئی مخصوص معنی اہل زبان یا اہل فن مقرر کر دیں، تو وہ معنی جو ہے وہ اصطلاحی کہلائیں گے، چاہے وہ اس کے اصل معنی نہ بھی ہوں، لیکن چونکہ اہل زبان نے، اہل فن نے وہ معنی مقرر کر دیے ہیں، تو اس لیے وہ اصطلاحی کہلائیں گے۔ امتیاز کہتے ہیں فرق کو، اور حسن بیان مطلب خوبصورت انداز یا بیان کی خوبی۔ اگلا ہے کہ مرکب تام کے مختلف حصوں کے بارے میں جان سکیں۔ جیسا کہ ہم نے لاسٹ سبق میں پڑھا تھا، مرکب تام اور مرکب ناقص، یعنی ایسا جملہ جس میں بات پوری طرح سمجھ آ جائے وہ مرکب تام کہلاتا ہے۔ تو اب ہم اس کے بارے میں، اس کے مکمل جو حصے ہیں اس کے بارے میں بھی جان سکیں گے۔ اور چوتھا ہے کہ خود کوئی علمی اور ادبی مضمون کم از کم 3 پیراگراف میں تحریر کر سکے، یعنی اس سبق کے پڑھنے کے بعد ہمارے اندر یہ استعداد پیدا ہونی چاہیے کہ ہم کسی بھی موضوع پر کوئی علمی مضمون یا لٹریچر کے حوالے سے کم از کم اس کے 3 پیراگراف خود سے لکھ سکیں۔ میر و سودا اور ان کے مقلدین۔ میر و سودا، میر مطلب میر تقی میر صاحب، اور سودا مرزا رفیع سودا صاحب، اور مقلدین مطلب ان کے جو پیروکار ہیں، ان کے جو فالورز ہیں، نے اپنی غزل کی بنیاد اس بات پر رکھی ہے، یعنی جو انہوں نے غزل کہی ہے اس کی بیس جو ہے وہ یہ بنائی ہے کہ جو عاشقانہ مضامین، یعنی عشقیہ مضمون، عشقیہ خیالات صدیوں سے اولاً فارسی اور اس کے بعد اردو غزل میں بندھتے چلے آئے ہیں، وہی مضامین اہل زبان کی معمولی بول چال اور روزمرہ میں ادا کیے جائیں۔ یعنی جو خیالات، عشقیہ خیالات پہلے فارسی اور اردو میں استعمال ہوتے آئے ہیں، انہی مضامین کو اہل زبان کی جو بول چال ہے اور روزمرہ ہے اس میں ادا کر دیا جائے۔ روزمرہ مطلب روزانہ کی عام بات چیت کا اسلوب۔ اور اہل زبان کون ہے؟ اہل زبان مطلب وہ لوگ ہیں جن کی بول چال سند ہوتی ہے۔ سند مطلب مہر ہوتی ہے، ایک اتھارٹی ہوتی ہے۔ چنانچہ میر سے لے کر ذوق تک جتنے مشہور غزل گو مرزا غالب کے سوا اہل زبان میں گزرے ہیں، ان کی غزل میں ایسے مضامین بہت ہی کم نکلیں گے جو اس محدود دائرے سے خارج ہوں۔ محدود دائرہ کون سا محدود دائرہ؟ یعنی عشقیہ مضامین والا۔ ان کی بڑی کوشش یہ ہوتی تھی کہ جو مضمون پہلے متعدد بار
بن چکا ہے، متعدد طور پر بن چکا ہے، یعنی کئی بار استعمال ہو چکا ہے، وہی مضمون ایسے بلیغ اسلوب میں ادا کیا جائے۔ بلیغ مطلب بامانی گفتگو میں ادا کیا جائے کہ تمام اگلی بندشوں سے سبقت لے جائے، یعنی جس طرح پہلے سے وہ باندھا گیا ہے اسے وہ بازی لے جائے۔ برخلاف اس کے مرزا نے اپنی غزل کی عمارت دوسری بنیاد پر قائم کی، یعنی جو روایت تھی، جو پہلے عشقیہ مضامین کی روایت تھی، انہوں نے اس کو چھوڑا اور نئے سرے سے اس کی تعمیر شروع کی۔ ان کی غزل میں زیادہ تر ایسے اچھوتے مضامین پائے جاتے ہیں جن کو اور شعراء کی فکر نے بالکل مس نہیں کیا، یعنی ٹچ بھی نہیں کیا، اور معمولی مضامین ایسے طریقے میں ادا کیے گئے ہیں۔ معمولی، اب معمولی سے کیا مراد ہے؟ معمولی مطلب یہ ہے کہ اہل زبان کے حوالے سے ایسے خیالات کا اظہار کرنا جو عوام کے فہم و شعور سے مطابقت رکھتے ہوں، ٹھیک ہے؟ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی معمولی مضامین ایسے طریقے میں ادا کیے گئے ہیں جو سب سے نرالا ہے، الگ ہے، اور ان میں ایسی نزاکتیں رکھی گئی ہیں، باریکیاں رکھی گئی ہیں جن سے اکثر اساتذہ کا کلام خالی معلوم ہوتا ہے۔ کلام مطلب شاعری۔ خلاصہ یہ ہے، یعنی مختصر یہ کہ اور لوگوں نے تو اول سے آخر تک قوم کی شاہراہ سے سرمو انحراف نہیں کیا، یعنی بالکل انکار نہیں کیا، یعنی جو روایت چلتی آ رہی تھی اسی پہ چلتے آئے، اور جس چال سے اگلوں نے راہ طے کی تھی اسی چال سے تمام رستہ طے کیا۔ مرزا نے اول شاہراہ کا رخ چھوڑ کر دوسرے رخ چلنا اختیار کیا۔ اول مطلب شروع میں تو انہوں نے اس روایتی انداز کو ترک کیا اور اس کے الٹ چلنا شروع کر دیا، اور جب راہ کی مشکلات نے مجبور کیا تو ان کو بھی آ کر اسی رخ پر چلنا پڑا، یعنی اسی طرف سفر کرنا پڑا جس طرف باقی لوگ جو ہے وہ سفر کر رہے تھے، اہل زبان۔ مگر جس لیک پر قافلہ جا رہا تھا، یعنی پرانے راستے پر، روایتی راستے پر قافلہ جا رہا تھا، کون سا قافلہ؟ اہل زبان کا، اس کے سوا ایک اور لیک اس کے متوازی اپنے لیے نکالی، یعنی اس راستے کو چھوڑ کر انہوں نے اسی سمت میں اپنے لیے ایک اور راستہ جو ہے وہ نکالا، اور جس چال پر اور لوگ چل رہے تھے اس چال کو چھوڑ کر دوسری چال اختیار کی، یعنی دوسرا طریقہ اختیار کیا۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب میر و سودا اور ان کے مقلدین کے کلام میں ایک ہی قسم کے خیالات اور مضامین دیکھتے دیکھتے جی اکتا جاتا ہے، اور اس کے بعد مرزا کے دیوان پر نظر ڈالتے ہیں تو اس میں ہمیں ایک دوسرا عالم دکھائی دیتا ہے، یعنی دوسری دنیا، دوسرا منظر دکھائی دیتا ہے۔ جس طرح ایک خشکی کا سیاح سمندر کے سفر میں، سیاح کہتے ہیں ٹورسٹ کو، اور یا ایک میدان کا رہنے والا پہاڑ پر جا کر ایک بالکل نئی اور نرالی کیفیت کا مشاہدہ کرتا ہے، اسی طرح مرزا کے دیوان میں، دیوان مطلب جو شاعری کا مجموعہ ہے، ایک اور ہی سما نظر آتا ہے، ایک اور ہی منظر نظر آتا ہے۔ یہاں ہم چند شعر مرزا کے دیوان سے ایسے نقل کرتے ہیں جن سے ان کے خیالات کا اچھوتا پن ثابت ہوتا ہے۔ ہوس کو ہے نشاط کار کیا کیا، ہوس کو ہے نشاط کار کیا کیا، نہ ہو مرنا تو جینے کا مزہ کیا۔ اب اس شعر میں صنعت تضاد استعمال ہوئی ہے۔ صنعت تضاد سے مراد کہ کسی شعر میں دو ایسے الفاظ کا استعمال ہونا جو آپس میں متضاد ہوں، تو اسے گرامر یا قواعد کی روح سے صنعت تضاد کہا جاتا ہے۔ نشاط کے معنی امنگ کے ہیں۔ امنگ مطلب آرزو، نشاط کار یعنی کام کرنے کی امنگ، کام کرنے کی آرزو۔ یہ جہاں تک کہ معلوم ہے ایک نیا خیال ہے، اور نیا خیال ہی نہیں بلکہ فیکٹ ہے۔ فیکٹ مطلب حقیقت ہے، سچائی ہے، کیونکہ دنیا میں جو کچھ چہل پہل ہے یعنی رونق ہے، وہ صرف اس یقین کی بدولت ہے کہ یہاں رہنے کا زمانہ بہت تھوڑا ہے۔ یہ انسان کی ایک طبعی خصلت معلوم ہوتی ہے۔ طبعی مطلب پیدائشی، فطری، خصلت مطلب عادت، کہ جس قدر فرصت قلیل ہوتی ہے، تھوڑی ہوتی ہے، اسی قدر زیادہ سرگرمی سے کام کو سر انجام دیتا ہے، اور جس قدر مہلت زیادہ ملتی ہے اس قدر کام میں تاخیر اور سحر انگاری زیادہ کرتا ہے۔ تاخیر کہتے ہیں دیر کو، اور سحر انگاری کا مطلب ہوتا ہے سستی کرنا، غفلت یا لاپرواہی کرنا۔ اب یہ جو میں نے ابھی مطلب پڑھا ہے یہ وہ ہے جو انہوں نے کتاب میں لکھا ہے۔ اگر اسی شعر کا مطلب جو ابھی ہم نے پڑھا تھا کہ ہوس کو ہے نشاط کار کیا کیا، نہ ہو مرنا تو جینے کا مزہ کیا، اگر آپ کی آسانی کے لیے میں آسان لفظوں میں اس کا مفہوم بتاؤں تو وہ یہ ہوگا کہ موت کا دھڑکا نہ ہو
تو زندگی کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ انسان طبعاً حریص اور لالچی واقع ہوا ہے۔ اس مختصر زندگی میں سب کچھ حاصل کرنا چاہتا ہے، اور سب کچھ حاصل کرنے کی یہ کوشش ہی اسے کام میں مصروف رکھتی ہے۔ اگر موت کا ڈر نہ ہو تو زندگی کی اہمیت اور وقت ختم ہو جائے گی۔ اگلے شعر پہ آتے ہیں۔ توفیق باندازہ ہمت ہے ازل سے، توفیق باندازہ ہمت ہے ازل سے، آنکھوں میں ہے وہ قطرہ کہ گوہر نہ ہوا تھا۔ بالکل نیا اور اچھوتا اور باریک خیال ہے، اور نہایت صفائی اور عمدگی سے اس کو ادا کیا گیا ہے۔ اگر کسی کی سمجھ میں نہ آئے تو اس کے فہم کا قصور ہے، یعنی سمجھ کا قصور ہے۔ دعویٰ یہ ہے کہ جس قدر ہمت عالی ہوتی ہے، ہمت عالی مطلب اعلیٰ ہمت، ٹھیک ہے، جس قدر ہمت عالی ہوتی ہے اسی کے موافق اس کی تائید غیب سے ہوتی ہے۔ موافق مطابق، تائید مطلب حمایت، غیب سے مطلب اللہ کی طرف سے۔ اور ثبوت یہ ہے کہ قطرہ اشک یعنی آنسو کا قطرہ جس کو آنکھوں میں جگہ ملی ہے، اگر اس کی ہمت جب کہ وہ دریا میں تھا موتی بننے پر کانے ہو جاتی یعنی جو مل جائے اسی پہ راضی رہنا، تو اس کو جیسا کہ ظاہر ہے یہ درجہ یعنی آنکھوں میں جگہ ملنے کا حاصل نہ ہوتا۔ اب جو مفہوم مولانا حالی صاحب نے لکھا ہے وہ بالکل اسی طرح تھوڑا سا کنفیوژن والا ہے، اس کو میں مزید آسان کر کے بیان کر دیتا ہوں۔ شعر دیکھیں، یہی دوسرا شعر کہ توفیق با اندازہ ہمت ہے ازل سے، آنکھوں میں ہے وہ قطرہ کہ گوہر نہ ہوا تھا، کہ یہ دنیا کوشش اور ہمت کرنے والوں کا ساتھ دیتی ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے نا کہ دنیا میدان عمل ہے۔ خود اللہ نے بھی ارشاد فرمایا ہے کہ لیس للانسان الا ما سعی، کہ انسان کے لیے وہی ہے جس کے لیے وہ کوشش کرتا ہے۔ اور یہ مولانا حالی نے غالباً ایک اور جگہ بھی فرمایا ہے کہ مشقت کی ذلت جنہوں نے اٹھائی، جہاں میں ملی ان کو آخر بڑائی، تو خدا ان کی مدد کرتا ہے جو اپنی مدد آپ کرتے ہیں۔ اور جس قدر ہمت اور پامردی سے کسی مقصد کے حصول کی کوشش کی جاتی ہے اسی قدر غیب سے بھی مدد ملتی ہے۔ سمندر میں موجود پانی کا نمکین قطرہ وہ قدر و منزلت نہیں رکھتا جو آنکھوں میں موجود آنسو کا نمکین قطرہ رکھتا ہے۔ اسے بے قرار سمندر میں کوئی فضیلت و اہمیت حاصل نہیں، یعنی جو سمندر کا قطرہ ہے اس کو کوئی جو ہے وہ اہمیت یا فضیلت نہیں، مگر آنکھوں سے گرنے والے آنسو بے حد باوقت ہیں، یہ آنسو گناہوں کو مٹا دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگرچہ دونوں پانی کے قطرے ہیں مگر گمان غالب ہے کہ آنسو نے ہمت عالی کا کوئی کام کیا ہوگا جو اسے آنکھوں میں جگہ ملی ہے، ٹھیک ہے جی۔ امید ہے اب آپ کو اس شعر کا مطلب سمجھ آ گیا ہوگا۔ اب اگلے شعر پہ آتے ہیں۔ حریف مطلب مشکل نہیں فسون نیاز، حریف مطلب مشکل نہیں فسون نیاز، دعا قبول ہو یا رب کہ عمر خضر دراز۔ ہاں جی، اب یہاں پہ خضر جو ہے وہ بطور تلمیہ آیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور تلمیہ کی ڈیفینیشن جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ نثر میں یا شاعری میں ایسے لفظ کا استعمال جس کے پڑھنے سے کوئی تاریخی واقعہ، کوئی کہانی یا کوئی آیت یا حدیث وغیرہ یاد آ جائے۔ اب دیکھتے ہیں مولانا حالی نے اس کا کیا مفہوم یا تشریح لکھی ہے کہ چونکہ خیال وسیع تھا اور مضمون مطلع میں بندھنے کا مقتضی تھا مطلب تقاضا کرتا تھا، ڈیمانڈ کرتا تھا، اس لیے پہلا مصرع اردو روزمرہ سے کسی قدر بعید ہو گیا، یعنی دور ہو گیا، مگر بالکل ایک نئی شوخی یعنی شرارت جو شاید کسی کو نہ سوجھی ہوگی، کہتا ہے کہ کسی مشکل مقصد کے حاصل ہونے میں عجز و نیاز کا منتر کچھ کام نہیں دیتا۔ عجز و نیاز کہتے ہیں انکساری کو، جس میں فخر نہ ہو، غرور نہ ہو، لاچار یعنی مجبوراً آپ یہی دعا مانگیں گے کہ الہی خضر کی عمر دراز ہو۔ خضر، اب خضر کون ہے؟ جیسے میں نے پہلے بتایا تلمیہ ہے، تو خضر وہ پیغمبر ہیں جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے آب حیات پی رکھا ہے اور وہ قیامت تک زندہ رہیں گے، یعنی ایسی چیز طلب کریں گے جو پہلے ہی دی جا چکی ہو۔ اب اس شعر کا مطلب بھی میں آپ کی آسانی کے لیے اپنے الفاظ میں بیان کر دیتا ہوں۔ شعر کو ذرا دوبارہ پڑھ لیتے ہیں۔ حریف مطلب مشکل نہیں فسون نیاز، دعا قبول ہو یا رب کے عمر خضر دراز۔ دنیا میں عجز و انکساری اور نرم روی سے منزل مقصود پانا محال ہے، مشکل ہے۔ منزل کا حصول اسی صورت ممکن ہے کہ آہنی عزم اور انتھک محنت ہو،
مگر انسانی زندگی مختصر ہے، انسان کوشش اور عمل سے بھی اپنے منشا کے مطابق ہر چیز حاصل نہیں کر سکتا، اپنی مرضی کے مطابق کوئی چیز حاصل نہیں کر سکتا۔ ایسے حالات میں یہ شکوہ شکایت کرنے کی بجائے یہی کہا جا سکتا ہے کہ کاش ہمیں بھی اس مختصر زندگی کی بجائے عمر خضر ملی ہوتی، یعنی طویل زندگی ملی ہوتی، اور ہم اپنی ناکامی اور انتظار کے باوجود کوشش ترک نہ کرتے، یعنی کوشش کرنا نہ چھوڑتے، اور حصول مشق تک کوشش کرتے چلے جاتے۔